چونکہ یہ شبیہ اعظم تھا مصطفیٰ کی. یہ شبیہ اعظم تھا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. ایک اس لحاظ سے اکبر تھا، لیکن وہ اکبر تھا خواص کی حد تک. توجہ، اصل اکبر مشہور ہوا 9 محرم کو. دن تھا سید شہداء نے دیکھا کہ چار طرف سے فوج کا گھمسان اور میں وقت کا محمد ہوں. یہ توجہ نہیں کرنا، میں وقت کا محمد ہوں. میرا کام ہے اپنے نانا کی امت پر اتمام حجت کروں. کل کو قیامت میں کوئی بندہ نہ کہہ سکے ہم تو بات سے آتے ہیں، میں پتہ ہی نہیں تھا. یہ ساری باتیں ہوتی ہیں کیونکہ سارے لوگ نہ جدید کے وہ خواصان ہوتے تھے، بہت سارے خاندانوں کے لوگ سے، بہت سارے قریوں سے، بہت سارے ملکوں سے، 57 ملکوں سے بندے آئے تھے. تو شہزادے کو سرکار حسین ابن علی علیہ السلام نے بلایا اور بلا کر فرمایا شاہ لال آپ میں 2 عظمتیں ہیں. آپ میں 2 عظمتیں، 2 خصوصیات ہیں. صورت میں محمد ہو، نام میں علی ہو. صورت میں محمد ہو، نام میں علی ہو. میں چاہتا ہوں کہ یہ سامنے تیرے نانا کی امت ہے، پہلے ان کے سامنے محمد بن کے جا اور ان کو نصیحت کر، چونکہ وہ بشیر و نذیر تھا. جو چاہتا ہوں بھائی پہلے ان کو جا کے نصیحت محمد بن کے. اور جو محمد کی نصیحت کو قبول نہیں کرتا تھا پھر اس کے لیے علی کی ذوالفقار تھی. محمد والی ہے، نام میں علی ہوں، میرے ہاتھ میں ذوالفقار بھی علی والی ہے. سلام کا شکر کرتا ہوں. حکم ایمان تھا چلا چلا جیسا توجہ میرے جمعہ میں ضائع کی بڑی تکلیف ہو. ماں نے شہزادے کے چہرے پر یہ کوئی ذاکری کی بات نہیں، یہ حقیقت ہے. نقاب رکھے ہوئے ہر سال ایک نقاب پڑھتا گیا، پڑھتا گیا، پڑھتا گیا، پڑھتا گیا. 18 نقاب تھے. آپ لوگ کہتے ہیں کہ نظر بد سے بچا ہے، کیونکہ یقیناً ایسی بات بھی ہوگی، لیکن حقیقت یہ تھا کہ یہ تھا نور محمد کا پرتاؤ. بھائی خدا کی جانے کی بشا کر بات ہے جملہ دینا ہوں. علی اکبر علیہ السلام تھا نور مصطفیٰ کا پرتاؤ. افراد خاصی عام بشریت میں طاقت نہیں تھی اس نور کو برداشت کرنے کی. اس نور کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں تھی. اس لیے اللہ نے جب اپنے حبیب کو بھیجا تھا نا، اپنے پاس سے 90,000 عالم سے گزر کے آیا تھا زمین پر. کی کوشش کرو. 90,000 عالم سے گزر کے آیا تھا محمد زمین پر صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے حکم کیا اپنے حبیب جس عالم سے گزرنا اس کا لباس پہنتے جانا، جس عالم سے گزرنا اس کا لباس پہنتے جانا، جس عالم سے گزرنا اس کے لباس پہنتے جانا. آپ کی قمیض کے نیچے ایک کپڑا ہو دنیا کو پتہ نہیں چلتا. جس کے وجود پر 90,000 پردے تھے، اللہ کو کیا خبر تھے محمد کیا. اللہ یا رسول اللہ اس کا لباس پہن کے جانا. اور شب معراج کی ایک مسئلہ یہ بھی تھی کہ ابھی میں چاہتا ہوں
ایک مرتبہ میرے پاس آ، پھر جس عالم سے گزر اس کا لباس اتار کے آ گیا۔ ہمیں خدا کے لیے جاگو تو صحیح نا، سلوات پڑھنا بلند آواز سے۔ حکم امام تھا، شہزادہ چلا، سامنے کتنے تھے؟ 6 لاکھ تھے، 9 لاکھ تھے، 10 لاکھ تھے، 1 لاکھ تھا، جتنے تھے پیسے۔ تو بعد والے امام کو اتنی حیضہ ہوتا ہے کہ اس پیسے میں بڑھ جاتے ہیں، جتنے نہیں اتنے تھے، بندے نے وہ قلم توڑ دیے، وہ فرماتے تھے یہ ذہن میں رکھ لو کہ باطل کی ہر طاقت یزید کے ساتھ تھی۔ کیا انسان ہے سارے باطل پرست سارے جو اتفاق یہ ہے شاکر والوں کہ حکم امام کے تحت جب شہزادہ چلا تو جلدی میں ایک پاؤں کا ایک تسمہ باندھنا بھول گیا۔ مجھے نہیں بتا رہا پاؤں کا ایک تسمہ، جہاں سے تسمہ کھلا پاؤں سے نور کی ایسی شعاع نکل رہی تھی جو سورج کی روشنی کو شرما رہی تھی۔ بھائی بتا کر دیا اب بھی شہزادہ ہوگا تو جلائی کے سامنے کھڑے تو 2 لاکھ 4 لاکھ 6 لاکھ 9 لاکھ جیت لے۔ ہر بندے نے دیکھا اور شک مشت ہر بندے کی زبان سے نکلا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ دونوں میں پھٹ گئی فوجی کے تھی، ایک طبقہ کہہ رہا تھا ملکن سجا، یہ تو فرشتہ آ رہا ہے، دوسرا کہتا ہے نانا یوسف ہو نجا، یعقوب کا بیٹا یوسف پھر زمین پہ واپس آ گیا۔ انہوں نے دونوں اپنے اظہار خیال کیے، لیکن میرا آپ کے سامنے تقریر کرنا آسان ہے، دشمن کے سامنے ممبر میں گھوڑے کی پشت پہ بیٹھ کر خطاب کرنا یہ کام صرف علی کا ہی ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ شہزادے نے اپنے گھوڑے کی کنوپی اتنے سال کے گھوڑے کے ساتھ قد سمعت مقالاتکم، اور شاعری کو کیوں میں نے تمہاری سرگوشی اور گفتگو کو سن لیا ہے۔ میں خدا کے لیے دیکھو خیراتی دھارنا کبھی نہیں دیتا، قد سمعت مقالاتکم، میں نے تمہاری سرگوشی کو باتوں کو سن لیا۔ ایک کہہ رہا تھا ملکن سجا، فرشتہ آ رہا ہے، دوسرا کہتا ہے یوسف آ گیا، یوسف آ گیا۔ خدا عزت کی قسم چپے سے شہزادے نے اپنے چہرے سے 18 کو پورا کر رخسار پہ ہاتھ رکھ فرمایا حاضر جلال، اور فرشتے کا نام تو بتاؤ کہ مجھ جیسا حسین ہو۔ جو اس جمال کا مالک ہو، وَيَاسَفَا يُوسُفُ عَلَى فَضْلِ هَذِهِ الْجَمَالِ، شریعت کو بھرو جہلانے نے مجھے دیکھا قبر میں بھی ہاتھ مار رہا ہے، میں کیا تھا جو تمہارا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم من تشبہ بقوم فہو منہ، میرے نانا محمد کا فرمان ہے جو جس کی شبیہ ہوتا ہے وہ اسی سے ہوتا ہے۔ جو جس کی شبیہ ہوتا ہے وہ، میں یوسف کی شبیہ نہیں ہوں، میں کسی فرشتے کے سے فَقَرَ لِلَّهُ شَبِيهًا بِنَبِيِّهِ،
مصفا بے ولی نہیں بلکہ اللہ نے مجھے بنایا ہی ایسا ہے. سورت محمد کی دی ہے نا ہماری دیا. میرے ساتھ پرواز کرنے کے لیے تیاری رکھو. اور آج آپ کو میں نے اسی بارگاہ میں معراج نہ کرائی تو میں نے شام کی مکہ کی تحریر پہ 10 سال سجدے کیے ہی ہیں. یہ مجھے شیطان نے طلاق نہیں دیا ہوا ہے اس کے بیٹے کا. جو جس کی شبیہ ہوتا ہے وہ اسی سے. میں یوسف کی شبیہ نہیں. مجھے خدا نے خلق کیسے کیا ہے سورت محمد کی دی ہے. نام علی کا دیا ہے. شہزادے جتنے لوگوں کے سامنے من احجم تم نے یہ کس کے خلاف کٹ کیا ہے؟ کیا بولے من احجم تم آجم ہجوم سے نکلا تمہارا ہجوم کس کے لیے ہے؟ بین من بدما کے ہو تم جانتے ہو کہ تم نے پانی کس کا بند کیا ہے؟ فاطمی الدم علوی الکرم اولہو شریعت سمتہو آزاد نتہو قرآن اللہ عاملہو وجبری وسائلہو. اپنے بچوں کو سمجھا شہزادہ تعارف کرا رہے اپنے ماں جانتے ہو کس کا پانی گیا ہے؟ پانی بات ہے فاطمی الدم جو لہو میں فاطمہ ہے. علوی الکرم جو کرم میں علی ہے. محمدی الشیام جو کردار میں محمد ہے. احدی الہمم جو ہمتوں میں خدا ہے. میں خدا کے لیے جانے کی کوشش کر رہا ہوں. ہمتوں میں میری بہت سی طاقتوں کا مرکز ہے. ساری خدائی طاقتیں میرے بابا کی مٹھی میں ہیں. مشیہ ہو مشیت بقولہ شریعت جس کا چلنا خدا کی مشیت جس کا بولنا اللہ کی شریعت. مشیہ ہو مشیت بقولہ شریعت صمتہ آذان ونطقہ قرآن جس کا چپ رہنا آذان ہے جس کا بولنا قرآن ہے. اللہ عاملہ وجبریل ساحلہ. تم نہیں جانتے حسین کون ہے؟ سنا ہوگا آپ سید بادشاہ کو فلاں اسم کا آدم کا عامل ہے فلاں آیت کریمہ کا عامل ہے فلاں نام علی کا عامل ہے. علی اکبر کہہ رہے ہیں اللہ عامل ہو جس کے نعرے نام کے عمل خدا کرتا ہے اسے حسین کہتے ہیں. وزینت الحرام جو عرش کا چمکتا ستارہ ہے جو کعبہ کی زینت ہے. منعوت اللہ و ممدوح القلم. میں اس حسین کی بات کر رہا ہوں شہزادہ کہتے ہیں جس کا سب سے پہلا قصیدہ لوح و قلم میں پڑھا تھا. وہ حسین کا سب سے پہلا قصیدہ جو حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا تھا. لما خلق اللہ لہو القلم اوحى الى القلم اكتب. جب اللہ نے قلم لوح کو خلق کیا تو قلم کو وہی کی کہ لوح پر لکھ کر
بھائی جاگو تو بھائی کلم مکتب یا الہی کلم نے سوال کیا پروردگار میں کیا لکھوں قال اللہ عز و جل اکتب الاول توحیدی اللہ نے کہا سب سے پہلے میری توحید لکھ شاکر والوں کلام جو توحید لکھ رہا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا معلوم یہ توحید جو بتائی ہے وہ اور ہے جو خدا نے کلام سے لکھوائی ہے وہ اور ہے خدا کے اللہ توحید سب سے پہلے میری توحید لکھ جبریل کا کیا کام ہے کس وقت آپ کوئی نبی ہے تو جبریل کیوں ہے بیٹے کا کام یہ ہے توڑ طرح سے پڑھنا جب تک مخلوق موجود ہے وہ پڑھ رہا اس طرح کی کام ہے قیامت سے پہلے سود بھوکنا جب تک قیامت نبی ہو بیٹھا ہے اسرائیل کا کام ہے بندوں کی روح نفس کرنا جب تک کائنات میں ایک بندہ موجود ہے وہ موجود ہے جب جبریل کا کام وہی لانا تھا وہی لینے والا کوئی نہیں جبریل کیوں ہے آپ میری محبت کو ایسے نہ خراب کرو میری محبت قدر کرو بھائی جبریل کا ایسا مطلب یہ کہ کام ایک نہیں کوئی اور بھی ہے انصاری کا دعویٰ چلا ہر زمانے میں جبریل کے دو کام تھے اللہ کا پیغام اس کے نبیوں تک پہنچانا اور ماں کے شکموں میں بچوں کی تصویر بنانا آئی جب تک مائیں بچے دے رہی ہے جبریل رہے گا جب تک مائیں بچے جن رہی ہے جبریل رہے گا اسی نے بنا دیا پریشان نہیں ہو رہے ہر زمانے میں اس کے دو کام تھے لیکن میرے نبی کے زمانے میں جبریل کے کام 2 سے 3 ہو گئے اگلے جملے پر تو میں شاہ کوٹ میں قبر میں سوئے ہوئے علی والوں سے دعا نہ لوں تو پھر میں کا شام کا دعا علی ہر زمانے میں 2 کام تھے میرے نبی کے زمانے میں اس کے 2 سے 3 ہو گئے پوچھو کیسے وہی لے کے جب آ رہا تھا تو اس نے پابند کیا جبریل جی پابند سلام پابند آدم کا آیا جی پابند جا رہا ہے میری منزل سے واپس اس وقت تک نہ آنا جب تک میرے مصطفیٰ کی اجازت نہ دے آجا آ گیا جبریل کی مجال کیا حکم خدا وہی لایا میرے آپ کے نبی تک پہنچائی میں خدا کا ہاتھ جوڑ کے پوچھا سردار کوئی کام ہے یا میں جاؤں گا سردار کوئی کام ہے یا میرا کوئی کام ہے مجھے جانے سے پہلے دہلی سے قسمت میں جا کر میری بیٹی سے پوچھ کے جانا یا جاگو بھائی جانے سے پہلے حکم مصطفیٰ سیدھا دری سے پڑتا ہے رک کر آیت تطہیر کی تلاوت کی آواز جانی پہچانی تھی اندر سے کنیز نے کہا جبریل آیا میں جانے کی کوشش کر رہا ہوں حکم مصطفیٰ کا سیدھا بارگاہ اس وقت پہ ہے ہاتھ جوڑ کے کہا سیدھا آپ کے بابا کی بارگاہ سے آ کر وہاں سے حکم ملا ہے آپ سے پوچھ کے جاؤ کوئی کام ہے یا میں جاؤ نہیں خیال نہیں ہوگا کوئی کام نہیں ہو جاؤ سیدھا فرما دی جبریل میرا کوئی کام نہیں ہے لیکن ایک بار بس ویزا سے پوچھ کے جاؤ جبریل میرا کوئی کام نہیں جانے سے پہلے ویزا سے پوچھ کے جاؤ سیدھا ویزا کے پاس آیا چونکہ حکم فاطمہ حکم مصطفیٰ حکم خدا ویزا مالکوں نے حکم دیا ہے پوچھ کے جاؤ کوئی کام ہے یا نہیں جاؤ اس طرح کے لیے نہیں جا سکتا میں حسنین کے کپڑے دھو رہی ہوں کہ حسین کا جھولا لیا
میرے سارے بندے مومن ہو جاتے ہیں. ایسے بچے شاید یہ کس کی حسرت مصطفیٰ کی حسرت ایک دن پریشان بیٹھا. اللہ نے کہا حبیب شکور کیا خیر ہے؟ حبیب خیر ہے؟ ہاں پروردگار کافی دن ہو گئے علی سفر میں ہے. میری حسرت یہ ہے تمہیں اتنی حتی دنیانی وجہانی پروردگار اگر میری موت آئی نہیں ہے اس وقت مارنا نہیں جب تک میں علی کو دیکھنا ہوں. اللہ نے جبریل سے پوچھا جبریل دیکھ کوئی حضرت ہے؟ ہاں جو کہتے ہیں پروردگار ایک بڑی حضرت ہے. میں آج گیا تھا مدینے یہاں جاگو تو صحیح حسین کے نانا نے حسین کے لیے جھولا بنوایا کہنے والا جس کے اوپر یعقوب کے پتھر لگے ہوئے اور وہ لٹک رہے ہیں. جب بھی حسین کی آنکھ کھلتی ہے وہ اسے کھیلتا ہے. یا لیکنی قدرتا ہاتان حقیقتا بمات الحسین میرے حسرت دل میں پیدا ہو گئی. کاش اور یاقوتوں کی جگہ جبریل کی آنکھیں ہوتی اور زہرا کا بچہ ان سے کھیلتا. جن کے دروازے کا سوال ہی جبریل ہے. چھوڑ رہا ہوں نہیں ارادے میں دیر میں سوچا کہ میں اپنے بابا کے بیان کر رہا ہوں فضائل اور سامنے تو کم ظرف پاؤں ہے. یہ سوچے کہ شاید میں اپنے بابا کے فضائل بتا کر ان سے زندگی کی بھیک مانگنا چاہتا ہوں. باپ کے علی نے مصطفیٰ کی صورت میں تیور بدل تیور بدل کے خدا کی جانے کی کوشش کرنا. 9 لاکھ 6 لاکھ 3 لاکھ جتنے تھے اس کے ساتھ دیکھی کا یا اسکر ابن زیاد بجلد بنی آخرت الاقباد اور ابن زیاد کے سپاہیوں جگر جمانے والی مست عورت کے ساتھیوں اغرتکم خسرتکم تم اپنی کثرت دیکھ کر ناز کر رہے ہو واللہ ہی تکون حسرتکم مجھے اس کی قسم ہے جس نے قبضہ ہے قدرت میں میری جان ہے وہ مجھے اجازت دے دے تو تمہاری فخر حسرت میں نہ بدلو تو نام اکبر ہی نہیں ہے. خدا کے لیے سرکار شہزادہ ایک علیہ السلام ہم خدا کروڑوں رحمت کرے انیس مرحوم پر جنہوں نے شہزادے کی گفتگو کو اپنے اشعار میں بدلا. جیسے یاد رکھو آج کے دور کا وہ عام شاعر نہیں تھا اپنے وقت کا بہت بڑا عالم تھا. سلام پڑھو بلنداز لا اذن اللہ لنا فی الابتداء. اگر تم جانتے نہیں ہو ہم اس کی مرضی کے پابند ہیں. يخفف العقل الاحوال بإيجاد الكمكم. دنیا میں کوئی ایسا عقل مند تم نے دیکھا جو مچھلی کو دھمکی دے کہ میں تجھے پانی میں ڈبو دوں گا. ہائے 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 ابھی بتا کے جاننے کی وجہ ہم يخفف العقل الاحوال بإيجاد الكمكم. دنیا میں کوئی ایسا عقل مند دیکھا جو مچھلی کو دھمکی دے میں تجھے پانی میں ڈبو دوں گا. فکیفا بأبناء الله بالممات ببيوت الإمام اور سعودین کو موت کی دھمکی جس کے بچے تہوار میں موت سے کھیلتے ہیں. چلے گا اس کا موت سے ڈرا دے موت سے
اجازت دے لجارت السماوات والارض بجورات مراتب بنا یہ تو کربلا ہے 7 زمینیں 7 آسمان کا کوئی ایسا چپا خالی نہ رہے جس کو میرا گھوڑا روڈ نہ دے اللہ سے حدیث کہتا ہے گلا گیا اوقاب ہمارا اڑان پر گلا گیا اوقاب ہمارا اڑان پر رکھ دے گا سب اٹھا کے لبے آسمان پر خدا کریم نے حسین نے کہا علی اکبر بیٹے سے بیٹا پہلے محمد مان کے نصیحت کرنا اگر نصیحت قبول نہ کرنے تو پھر اسے دین کو علی بن کے بتاتے آنا شہزادہ بتا رہا ہے مجھ سے پہلے تم ایک علی سے لڑے تھے جاگو تو صحیح جاگو حسین مجھ سے پہلے تم ایک علی سے لڑے تھے مجھ سے پہلے تم ایک علی سے لڑے تھے جب اس علی کی تلوار چلی تھی تو پھر تم نے نیزوں پہ قرآن اٹھا لیے تھے علامہ کہنا شروع کر دیا اس بات کو اس تاریخ کو شہزادہ یاد کرا کے میرے گلا گیا اوقاب ہمارا اڑان پر رکھ دے گا سب اٹھا کے لبے آسمان پر گلا گیا اوقاب ہمارا اڑان پر رکھ دے گا سب اٹھا کے لبے آسمان پر اور بغیر تو امان لینا قرآن پر آئے خدا کے یا رہی اور بغیر تو امان لینا قرآن پر پھر لفظ الامان لانا زبان پر محدود پھر نہ ہوگی لڑائی فرات تک پھیلے گی پھر یہ سرحد کو حیات تک یہ تھکنے کا موقع تھا کہ جہاں تھک گئے ہو میں چھوڑ دیتا ہوں سلام پڑھو بنداز کیف صدر بآل محمد بصیرت من ہی تعداد ابھی ہے بصیرت میں شریعت کو کیوں ہم تم سے اپنی محبت کا تقاضا کریں کیوں یاد نہیں رہنا نا کچھ یاد کیف صدر بآل محمد بصیرت وہ بندہ آل محمد کی عظمت کو کیوں مانے وہ بندہ کون سا بندہ من ہی تعداد ابھی ہے بصیرت جس کے باپ کے گھر کی دیواریں اتنی چھوٹی ہوں آنے جانے والے کے لیے رکاوٹ نہ ہو ہمیں کیوں مارے اس مزاج کی گفتگو ایک بڑے علی نے کی تھی ایک اس علی نے کی ایک شام والی نے کی مدینہ گفتگو آپ کی جوڑی میں ڈالتا چھاپ خود کرتے رہنا شام والے نے علی مولا کو دھم کیا میرے ساتھ لکھانے میں تو سے مر لوں چلے وہ کا من رہی راضی نہیں علی مولا ساتھ مجھے بات بٹھانا کہ شام بائی توجہ علی مولا نے بات لی اللہ کی شان علی کو موت کی دھمکی کو دیتا ہے اس کے عرب میں 4 بندوں نے باپ کو کتنا بات کیا آپ نہیں سمجھ سکتے میں کچھ کہہ گیا آپ نہیں سمجھ سکتے میں کچھ کہہ گیا علی فرماتے ہیں اللہ کی شان علی کو موت کی دھمکی کو دیتا ہے میں تاریخ کامل سے پڑھ رہا ہوں اہل سنت کتاب سے پڑھ رہا ہوں علی کو موت کی دھمکی کو دیتا ہے جس کے عرب میں 4 بندوں میں باپ ہونے کا دعویٰ دیا علی فرماتے ہیں لطف کی بات یہ ہے علی فرماتے ہیں جو اس کے باپ ہونے کے دعوے دار ہیں انہیں اپنے باپ کی کوئی خبر نہیں بندوں نے کہا تھا کہ علی کا دشمن نصر حرامی ہوتا
جب ہاتھ اٹھا کے مجھ جیسا نالائق بندہ کیا سلام کرے گا جسے خدا سلام کرتا ہو. شام کی ملکہ بڑا دربار ہے، محفل لگی ہوئی ہے، سارے یزید کے ہم بیٹھے ہیں. رضا سلام اللہ علیہ کا کہتا ہے ما یزید سب نے ملا صلاح اسلام. میرے بھائی کے قتل کا جشن منانے والے کبھی ہمت ہے تو تمہارے دربار میں اپنے باپ کا نام بتا. بھائی توجہ، بھائی توجہ، سب نے ملا صلاح اسلام. زیادہ نہیں پوچھتی، تین نسلیں بتا تیرا باپ کون ہے، تیرا دادا کون ہے، تیرا پردادا کون ہے. وہ اس زمین میں ابھی تلا کر ملا آدم مجھ سے پوچھ، میں ابھی سے لے کر آدم تک پوری نسل بتاؤں. ایک فرقہ ایسا ہے کہ نام کے ساتھ اس کے باپ دادا کا نام لیا جاتا ہے. یار میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، میں آج اسلام کو دعوت فکر دیتا ہوں. ضرورت ہے تو جن کو ایمان بناتے ہو ان کے باپ کے نام سے بول کے بتاؤ. اور اس دن سے بات پڑ گیا تھا جمعہ علی کی بیٹی نے کہا میں بتاؤں علی سے لے کر آدم کا میری نسل کون ہے. میں خدا کے لیے جا رہا یہ خیرات بنتی ساتھ فرمایا ولیکن نحن مصابیح قوله تعالی وما تشاءون الا ان یشاء اللہ. ابن سعد یہ کمزوری نہیں، یہ مجبوری ہے. ہم وہی چاہتے ہیں جو وہ چاہتا ہے. میں ہاتھ جوڑ کے پوچھتا ہوں کیا ایسے بیٹے بھی بنائے جاتے ہیں؟ دو سال سے مشورہ پڑھ رہا ہوں، میں آپ کے سامنے کبھی ہاتھ نہیں جوڑا. میں تمہاری مدد کرتا ہوں، ہر شہید کی مجلس میں رو سکو نہ رو سکو تمہاری مرضی. لیکن جب شہزادے کی بات ہے تو کوشش ذاکر سے مولانا غلام مستفا بہت پڑھے لکھے مولوی تھے. ان کا جمعہ فرماتے تھے جمعہ کی جمعہ علی اکبر میدان مدینے کے بازار میں آتا تھا لوگوں کی خواہش پر. لوگوں نے تشریف لیا حسین بیٹے سے کہے ہفتے میں ہمیں اپنی زیارت جمعہ کے جمعہ اکبر آتا تھا بازار میں، اور جب آتا تھا ایک بار تو دکاندار سودا بیچنا چھوڑ دیتے تھے. پیار سے کہتے تھے اگلے بازار چلا جا، لیلا کا بیٹا روز تھوڑی آتا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، شرم نہیں کرنا. سید مجھے آپ کی جزا کی قسم یہ 27 مسائل مجھے عشرہ محرم پڑھتے ہوئے میرا آج تک میں شہزادے کی شہادت نہیں پڑھ سکتا. جگر میں اتنی طاقت نہیں. میرے استاد بزرگوار جانا صاحب فرماتے تھے علی اکبر کی شہادت کا حق یہ ہے کہ ذاکر پڑھ کے مر جائے. علی اکبر کی شہادت کا حق یہ ہے کہ ذاکر پڑھ کے مر جائے، مسامع سن کے مر جائے. نہیں مری تو شام والی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. حسین امام تجھے دنیا کے ہر غم سے محفوظ رکھے. جانتے ہیں میں کیوں کر کے باپ کے سامنے کھڑا سر چھکا کے بابا جی اکبر. بابا
زمین سے اٹھا حسین، اکبر میں تیری خواہش بیٹا نہیں سمجھتا، میں نانا کی خواہش سمجھتا ہوں، حکم کر۔ بابا آدم کی کتنی ہوئی ہزاروں سال انجام، نور کی کتنی عمر ہزاروں سال انجام، بابا ہزاروں سال بھی تو انجام، 18 سال بھی تو انجام۔ جملہ ہے حسین کا، حسین فرماتے ہیں اکبر کاش تیری کوئی اولاد ہوتی۔ اکبر کاش تیری کوئی اولاد ہوتی اور تجھ سے بیٹا یہ سوال کرتا، پھر میں تیرے جگر سے پوچھتا۔ اللہ اکبر۔ حسین نے بہن سے کہا بہنا تیاری سے تو کرے گی، 10 سال اس کو میں علی کی بیٹی نے فضا سے کہا فضا مفضا اعلان کر میں اکبر کو سہرا پہنا رہی ہوں، جس سے میرے بیٹے کا سہرا دیکھنا آ جائے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ شہر میں کرواتے ہیں لوگ سے پھر نے تیار کیا، حسین نے دستار نامہ کی پہنا، آخری پگڑا حسین نے چھوڑ دیا۔ میں نے پوچھا بھیا یہ کیا ہے؟ شرم نہ کرنا معافی عزتدار۔ حسین نے اٹھا کر اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھا۔ خدا کی عظمت کی قسم تاریخ کربلا میں یہ لفظ لکھ کر یہ پہلا شہید تھا جب مقتل سے نکلا ایسے لگتا تھا جیسے خیمہ میں جنازہ چل رہا، ایسے نظر آتا تھا جیسے جنازہ چل رہا ہو۔ ہر بیوی کے منہ سے آواز تھی وا محمدا وا علیہ وا اکبر۔ اجر قول اللہ، خدا کے لیے مجھے دعا کرنے کے بعد مجھے طاقت دے دے، میں ایک جملہ شہزادے پہ کہہ سکوں۔ بیٹے کو بھیجا، 36 مرتبہ بھیجا، ہر مرتبہ واپس بلایا۔ جب آخری مرتبہ بولے گا کہ بابا کیا میرے مقدر میں شہادت نہیں ہے، اکبر ہے تو بابا مجھے بلاتا کیوں نہیں، مجھے بلاتا کیوں نہیں؟ شہزادے سے حسین نے کیوں کہا شہزادہ تو محمد بن کے دعا مانگ، تیرے جانے سے پہلے حسین کی بینائی ختم ہو جائے۔ بھائی مانگی شروع کیوں کر رہا؟ اکبر دعا مانگ، تیرے جانے سے پہلے میری آنکھوں کا نور ختم ہو جائے۔ اکبر میں تجھے جاتے ہوئے دیکھ کے برداشت نہیں کر۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میں شکر کرنا خدا کو سلام رکھے۔ بس آخری میں جملہ سے واپس نہیں ازادے کو مانگ دے رہا ہوں۔ خدا کی عظمت کی قسم باپ نے وعدہ کیا تھا کہ اکبر اب نہیں بلاؤں گا، اکبر اب نہیں بلاؤں گا۔ اکبر چلا، اب باپ نے آواز نہیں دی، فضا نے آواز دی اکبر ایک مرتبہ رک جا، تعلیم نہ خیریت ہے، بے شک واپس نہ پلٹ، میں نے قرآن اٹھاتی منظر آنکھوں سے دیکھ لے۔ فضا نے قرآن اٹھائی، منظر کیا تھا؟ امام سجاد ایک ہاتھ میں آسان دوسرا ہاتھ باقی پر روک گئے اکبر بیمار سمجھ کے چھوڑو گے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اکبر تجھے بیمار بھائی بلاتا ہے، تجھے شام کی گلیوں کا مقدور بلاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ گھروں میں نہیں مجلس بس عزیزان گرامی سنیے گا سنیے گا سنیے گا۔ جب شہزادہ واپس پلٹا اب آخری مرتبہ جا رہا تھا، حسین نے آواز دی اکبر تجھے نامہ کا واسطہ واپس پلٹا۔ وجہ یہ کہ جو اکبر نکلا شام والی بے ہوش ہو گیا، شام والی کا بے ہوش ہونا تھا۔ حسین نے آواز دی اکبر میں تیرا لاچھا اٹھا لوں گا، زینب مر گئی تو کہاں لے جاؤں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ شہر نے کہا بات بھی آنے حسین اکبر میری زینب مر گئی
گوشت دیکھا، حسین نے کہا اکبر تیری زلفوں سے نانا محمد کی زلفوں سے خوشبو آتی ہے، اپنے بال کھول، بالوں سے پھپھی کے چہرے کو ہوا دے۔ اکبر نے زلفوں کو کھولا، حسین نے کہا زینب جا، اکبر آ گیا۔ اللہ اکبر، زینب جا، پھر اکبر واپس آ گیا، خدا کے لیے جاگنا مت لیا لگاؤ۔ زینب اٹھی، اکبر اکبر کر کے بیٹے کو گلے میں ڈال دیا، بیٹے کو گلے میں ڈال دیا۔ یہ منظر علی اکبر کی ماں نے دیکھا، بھائی شرم نہ کرو، علی اکبر کی ماں نے دیکھا، اب حسین کا ہاتھ پکڑ کے خانوں میں ڈالنے لگے۔ حسین کی عزت کی رسم جب واپس بڑھتے تو حسین کی آنکھوں سے خون بہ رہا تھا۔ اکبر پوچھے بابا میری ماں نے کیا کہا ہے؟ اکبر بتاؤں گا تو تم بھی مر جائے گا، میں بھی مر جاؤں گا۔ بابا پھر بھی تو بتا کیا ہے؟ اکبر تیری ماں مجھے کھونے میں لے کے گئی اور مجھے کہا اے حسین اکبر سے کہے یہ زینب تو محمد کی بیٹی ہے، زینب تو محمد کی بیٹی ہے۔ بابا حسین سے کہے میری چادر کی ضمانت دے دے، امت اس کا حیا کرے گی۔ بابا تو کیوں رو رہا؟ حسین کہتے اکبر اکبر تیری ماں کو کیا پتا، سب سے